أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة لذكري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی نسبت سے، دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ ایمان مومن بندے کے لیے ایک نور ہے، اور جو چیز نور سے بنتی ہے وہ روشن ہوتی ہے، چمکدار ہوتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا چہرہ چمکدار ہو جائے، ہے نا؟ سب سے زیادہ انسان کی محنت آج اپنے چہرے پہ ہوتی ہے، اس لیے ہم صبح بھی شام بھی جتنی مرتبہ بھی گھر سے نکلتے ہیں، اور پھر اگر کسی خاص مجلس اور خاص تقریب میں جانا ہو تو پھر کیا کہنا، پھر تو انسان کافی دیر اس لیپا توپی میں، اس تراش خراش میں، اس کنگا چوٹی میں لگا رہتا ہے کہ بھئی میرا چہرہ ذرا چمک جائے، میرے چہرے پہ انوارات آ جائے۔ عام انسان کی فکر صرف چہرے کو چمکانے کی ہے، یاد رکھیں، خوبصورت بنانے کی ہے، لیکن مومن کے پاس جو فکر ہونی چاہیے کہ وہ اس کا چہرہ کیا ہو جائے، انوارات سے بھر جائے، اس کے چہرے پہ ایک نور آ جائے، اس کا چہرہ روشن ہو جائے، منور ہو جائے۔ لیکن مومن کے چہرے پہ نور کب آتا ہے، چہرہ کب چمکتا ہے؟
چہرہ کب خوبصورت بنتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ انوارات کے لیے رنگ کی سیاہی اور سفیدی کا کوئی تعلق نہیں. بہت سارے اہل اللہ والے اس دنیا میں، صحابہ و تابعین اس دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ جن کا رنگ خالصتاً سیاہ تھا، خالص سیاہ تھے، لیکن ان کے چہرے کے انوارات کی تاب کوئی نہیں لا سکتا تھا. انوارات کا تعلق کسی اور دنیا سے. آج جو مجھے اور آپ کو ایک فکر لگی ہوتی ہے کہ میرا چہرہ کہیں بے نور نہ لگے، اس کے انوارات ختم نہ ہو جائے، تو اس کے لیے ہم ظاہر کے اسباب کی طرف جاتے ہیں کہ بھئی اس پہ کریم لگا دیں، لوشن لگا دیں، پاؤڈر لگا دیں. ہاں، آج کل کے نوجوان تو بہت کچھ کرتے ہیں، فیشل کرتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں، بھئی چہرہ چمک جائے. اس چہرے کو چمکانے کے اللہ پاک نے ہمیں 3 بڑے آسان ذریعے دیے ہیں دوست. 3 ذریعے جس میں نہ انسان کا پیسہ لگتا ہے، نہ انسان کو محنت کرنی ہے، نہ انسان کو کہیں جانا ہے، نہ کہیں بیٹھنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، فری آف کاسٹ. لیکن چہرہ انوارات کا مجموعہ بنے گا. اور مستورات جو سب سے زیادہ بیچاری اس فکر میں ہوتی ہے کہ ہمارا چہرہ مزین ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، یہ بات ان کو بھی بتانی چاہیے. ہمارے پاس ہمارے دین کے کچھ نسخے ہیں، کچھ طریقے ہیں کہ جس کو کرنے سے اللہ پاک مومن کے چہرے کو منور فرما دیتے. وہ طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلا اور سب سے بنیادی طریقہ تو یہ ہے کہ انسان کے اندر حیا ہو، حیادار انسان، آنکھوں کی حفاظت کرنے والا انسان. دیکھیں یہ پہلا سٹیپ اور پہلا قدم ہے. ایک آدمی اگر نعوذ باللہ بے حیائی بھی کرے، بدنظری کرے، ہر نامحرم کو دیکھے، ہر ممنوع چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لذت حاصل کرے، یاد رکھے کہ یہ وہ بنیادی سٹیپ ہے جو اس کے چہرے سے انوارات کو کھینچ لیتا ہے. یہ تجربہ ہے. یہ جتنے ہمارے بزرگ اللہ والے نیک لوگ ہیں، یہ کون سا نائی کی دکان پہ بیٹھ کے فیشل کرواتے ہیں، تھریڈنگ کرتے ہیں، کریمیں اور لوشن لگاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ان کی تو زندگیاں مسجدوں میں گزر جاتی ہے، اپنے حجروں میں گزر جاتی ہے، خانقاہوں میں گزر جاتی ہے، اللہ کے راستوں میں گزر جاتی ہے. لیکن وہ چہرے پر نور کیوں آتا ہے؟ آنکھوں کی حفاظت ہے. انسان جب اپنے آپ کو بدنظری سے بچاتا ہے، بے حیائی سے بچاتا ہے، احتیاط کرتا ہے آنکھوں کی، تو یقین کریں اس کا اثر انسان کے دل اور دماغ پہ پڑتا ہے. اور جتنا انسان کا دل اور دماغ مطمئن ہو، آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ دل اور دماغ کا اطمینان چہرے پر خوشگواری لے آتا ہے. یہ کیوں انسان آج مرجھایا ہوا ہے؟ آپ دیکھیں نا، کیوں ہر انسان مرجھایا ہوا گھوم رہا ہے؟ اس لیے کہ ہزاروں غم دل پہ رکھے ہوئے، سینکڑوں پریشانی دماغ پہ رکھی. جب دل اور دماغ پر یہ سینکڑوں پریشانیاں ہیں، ہزاروں چیزیں چپکی ہوئی ہے، ہر چیز کو دنیا کے اندر دیکھا ہے، جب نماز میں کھڑا ہوا ہے تو بھی وہ سوچ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے تو بھی وہ سوچ رہا ہے، ذکر تسبیحات کر رہا ہے تو بھی وہ سوچ رہا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، حیا کو، نظروں کی حفاظت کو اپنے لیے فرض سمجھیں، بنیاد سمجھیں. یہ آنکھوں کا غلط استعمال آج سب سے زیادہ ہمارے چہروں کے انوارات کو زائل کرنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے.
احتیاط کرے، حفاظت کرے، محرم نامحرم کے فرق کو سمجھیں، آنکھوں کی حفاظت کے حکم کو سمجھیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے نماز کا مکمل اہتمام۔ یہ جو اللہ پاک نے نماز کا عمل دیا ہے دوستو، اس نماز کے عمل میں اگر غور کیا جائے، ہم تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایمان والا ہونے کی حیثیت سے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ اس کے رکوع میں، اس کے سجدے میں جسم اس اینگل سے ہے، لیکن یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ اس نماز کی عبادت میں اللہ پاک نے جسم کے ہر عضو کو متحرک بنایا۔ یہ قیام میں ہے، پھر رکوع میں ہے، پھر قومے میں ہے، پھر سجدے میں ہے، پھر جلسے میں ہے، پھر سجدے میں ہے، پھر قاعدے میں ہے۔ دیکھیں پورا جسم، اس کی ایک سرکولیشن چل رہی ہوتی، خون کی گردش چل رہی ہوتی، اور جتنا انسان کا جسم متحرک ہوتا ہے، حرکت میں رہتا ہے، تو چہرے پر ایک رعنائی، ایک خوبصورتی آ جاتی ہے۔ آج چونکہ نمازوں پر محنت نہیں ہے نا، بس ہو رہی ہے، ایک برائے نام ایک کام ہے جو ہو رہا ہے، بس آ کے کھڑے ہو گئے، نہ قیام کی ترتیب کو سمجھا ہے، نہ رکوع کی ترتیب کو سمجھا ہے، نہ سجدے کی ترتیب کو سمجھا ہے، بس ٹھکا ٹھک ایک نمازیں ہیں جو آٹومیٹک مشین کی طرح ہو رہی، وہ ہو رہی۔ اسی لیے ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اس لیے نماز ہو رہی ہے، اگر امام نہ ہو نا، اکیلے نماز ہم پڑھیں، جیسے سنت اور نفل میں آپ دیکھیں نا، کتنی دفعہ اس دماغ سے بھول ہو جاتی۔ کبھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، انسان قیام کی حالت میں ہوتا ہے، التحیات شروع کر دیتا، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ کبھی سجدے میں ہوتا ہے، رکوع والی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی یاد نہیں رہتا کہ بھئی میں دوسری رکعت میں ہوں، تیسری رکعت میں ہوں، چوتھی رکعت میں ہوں۔ کبھی اچانک دماغ میں آتا ہے، یار پچھلی والی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی یا نہیں ملائی، ہے یا نہیں ہے دوست؟ آپ حضرات کی تو خیر نمازیں بنی ہوئی ہوگی انشاءاللہ، بنے ہوئے لوگ ہیں آپ لوگ، تو حالت ہے، اس طرح کا معاملہ ہے۔ جب نماز پر محنت نہیں ہے دوستو، بے کیفیت نمازیں ہو رہی، تو لہٰذا نماز کے وہ انوارات و برکات نہیں آ رہے۔ یقین کریں جو مسلمان مرد و عورت ترتیب کے ساتھ نماز پڑھے، ترتیب کے ساتھ رکوع کرے، ترتیب کے ساتھ سجدہ کرے، اس کے چہرے کی حالت اور کیفیت کچھ اور ہوتی، اس کی حالت کچھ اور ہوتی۔ پھر خاص طور پہ یاد رکھیں، کس وقت کی نماز؟ تہجد کی۔ یہ جو رات کی اکیلے میں اندھیرے کی نماز ہے نا، اس نماز کی برکات اور اس کے انوارات اور اس کے فیوزات پھر کچھ الگ شان والے ہیں دوست، یقین کریں۔ یہ انسان کو اتنا نواز دیتے ہیں، اتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں، اتنا چمکا دیتے ہیں انسان کو کہ اس چیز کا ذائقہ چکھے بغیر انسان نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیسا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تہجد کی پابندی اور تہجد کا اہتمام کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اس امت کو دی گئی ہے دوست۔ اس نماز کی پابندی کریں، اس کا اہتمام کریں، اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایک ملفوظ لکھا ہے، فرمایا اس دنیا میں جتنی ولایت تقسیم ہوئی ہے، ولایت تقسیم ہوئی ہے، جتنے اولیاء اللہ ہیں، کوئی ایک بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ تہجد کا پابند نہ بناؤ۔
بغیر تہجد کے پابندی کے ولایت نہیں دیتے اللہ پاک کسی. معلوم ہوا یہ نماز اللہ کی نظر میں بڑی قیمتی، خاص نماز. تیسرا عمل وہ کیا ہے؟ وہ بہت آسان ہے، بہت عظیم ہے، لیکن بڑا جاندار ہے. وہ درود شریف کا اہتمام ہے دوست. جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ درود شریف اتنا بابرکت، اتنا منور عمل ہے، اس لیے کہ اس ہستی کو یہ ہدیہ کیا جاتا ہے کہ جس ہستی کی ذات و صفات انوارات کا مجموعہ ہے دوست. وہ انوارات کا مجموعہ ہے، اور جس ہستی کے پاس ہر وقت، حدیث پاک میں آتا ہے نا، صبح بھی شام بھی کتنے فرشتے جاتے ہیں جی؟ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو امت کا درود شریف لے کر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے پیش ہوتے. فرشتے نورانی مخلوق ہے، وہاں سارا مجمع انوارات کا ہے دوستو. درود شریف پڑھنے والا، کثرت سے اہتمام کرنے والا، جو ادب کے ساتھ درود شریف پڑھے گا، اس کے چہرے پہ انوارات اللہ پاک ضرور لائیں گے، وہ خالی نہیں ہوگا. ان تین باتوں کو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں زندگی کا حصہ بنائیں. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. پہلی چیز کیا عرض کی جی؟ نظروں کی احتیاط. بد نظری سے احتیاط کریں. اس آنکھوں کی حیا کو سمجھیں، کس کو دیکھنا ہے کس کو نہیں دیکھنا، یہ سمجھ میں آئے. دوسرے نمبر پہ نماز کا اہتمام. نماز کا اہتمام، اور خاص طور پہ کون سی نماز؟ تہجد کی نماز. تیسرا عمل کیا ہے؟ درود شریف کی کثرت. یہ تین چیزیں ایک مسلمان زندگی میں لائے اور اخلاص اور ادب کے ساتھ لائے، پھر آپ دیکھیں کہ اس کو اپنے چہرے کو چمکانے کے لیے، روشن کرنے کے لیے، پرنور بنانے کے لیے کس کریم، کس لوشن، کس تیل اور کس فشل کی ضرورت پڑتی. ایسے بندے کے چہرے کو اللہ پاک انوارات سے مزین فرما دیتے ہیں، اس کو چمکا دیتے ہیں، اس کا چہرہ منور ہو جاتا ہے دوست. تو سب اسی محنت میں آج لگے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر کے اسباب کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں. تو 1 گھنٹہ چہرے پر محنت ہوئی اور تھوڑا سا جا کے اگر منہ دھویا، چلو بھئی منہ اور اس کے اطراف کا میک اپ تو چلا گیا پانی میں، ختم. تو جو چہرے کو چمکاتا ہے وہ بیچارہ اس سے بھی بچ رہا ہوتا ہے. کوئی مجھے ہاتھ نہ لگا دے، کہیں اس چہرے پہ پانی نہ لگ جائے. اور آپ نے سنا ہوگا نا، جو جن بچیوں کی شادیاں ہوتی ہے، اللہ پاک سب کے نصیب اچھے فرمائے، ان کو جب تیار کرتے ہیں نا تو وہ تو ایک جذباتی موقع ہوتا ہے. تو جو تیار کرنے والے یا والیاں ہوتی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ بھئی رونا نہیں، یہ جو گھنٹوں کی محنت آپ کے میک اپ پہ ہوئی ہے، آپ کے آنسو نکلیں گے، اس کے ساتھ میک اپ چلا جائے گا. تو وہ تو اتنا کمزور ناپائیدار ہے. جس کے پاس یہ حقیقی خوبصورتی ہو، خوبصورت انوارات ہو، وہ کسی چیز سے نہیں جائے گا دوست. تو بھئی کس کس کو اپنا چہرہ پرنور کرنا ہے؟ سب کو کرنا ہے نا انشاءاللہ. تو ان 3 اعمال کا اہتمام اپنی زندگی میں پیدا کریں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل.
3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گا اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص صحابہ اکرام، خصوصاً خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین اور حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہم، ان تمام حضرات کو ہم اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے دلوں کو یکسو کر لیں، سروں کو جھکا دیں، آنکھیں بند کر لیں۔ دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ اتر رہے ہیں اور میرے دل میں سما رہے ہیں۔ اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ ظلمات قدورات سب نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔
بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، اسے دنیا نے گھیرا ہے خدایا، اسے دنیا نے گھیرا ہے خدایا، تو اپنے ذکر کا شاغل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، ہوا ہے نفس امارہ کے تابع، ہوا ہے نفس امارہ کے تابع، تو اطمینان کا حامل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میں محروم میں بصارت ہوں خدایا، میں محروم میں بصارت ہوں خدایا، بصیرت جلوے منزل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، رہے جو ذکر سے ہر دم منور، رہے جو ذکر سے ہر دم منور، خدایا ایسا میرا دل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، رسول اللہ کے صدقے میں یا رب، رسول اللہ کے صدقے میں یا رب، ہمیں فردوس کے قابل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، اسے دنیا نے گھیرا ہے خدایا، تو اپنے ذکر کا شاغل بنا دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین،
یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. جتنے ساتھی جتنے طلبہ محبت سے تشریف لائے یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے. سب کو یا اللہ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے. پوری زندگی ہماری زبان کو دل کو اپنے پاکیزہ ذکر سے معطر اور آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ قبل اول کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دے. یا اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے پرندوں کے ذریعے سے یا اللہ ان کی مدد فرما کے غاصب یہودیوں کو اسرائیلیوں کو یا اللہ نیست و نابود فرما دے. یا اللہ ان کو عبرت کا نشان فرما دے. فلسطین کے مظلوم بچوں کی عورتوں کی بزرگوں کی نوجوانوں کی یا اللہ غیب سے ان مجاہدین کی مدد و نصرت فرما دے. اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو یا اللہ غیرت و حمیت نصیب فرما دے. یا اللہ تعیش اور تنعم کی زندگی سے نکل کر تیرے دین پر غیرت کھانے والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں اسپتالوں میں اس مجلس میں یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. بالخصوص ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہم کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے. ان تمام سلسلوں کا فیض اور برکات ان کو قبر میں ہمارے والدین کو ان کی قبروں میں اساتذہ کو ان کی قبروں میں ہمارے جتنے نمازی جا چکے ہیں ان کو قبروں میں پوری امت مسلمہ کو یا اللہ ان کی قبروں میں نصیب فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. السلام علیکم.